تیرا گھر اور تیری سلطنت ہمیشہ تک میرے آگے قائم رہے گی۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب 7 باب 4 سے 17 آیات مقدسہ۔ اس وقت خداوند ناتان سے ہم کلام ہوا اور کہا، جا اور میرے خادم داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا؟ جس دن سے کہ میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، آج تک میں کسی گھر میں نہیں رہا، بلکہ خیمہ میں اور مسکن میں پھرتا رہا ہوں۔ تمام جگہوں میں جہاں جہاں میں بنی اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا، کیا میں نے اسرائیل کے قبیلوں میں سے کسی کو، جس کو میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل کی چوپانی کرے، کبھی کلام کر کے کہا کہ تو نے میرے لیے صنوبر کا گھر کیوں نہیں بنایا؟ بس تو میرے خادم داؤد سے کہہ کہ رب الافواج یوں کہتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالے میں سے بھیڑوں کے پیچھے سے لیے، تاکہ تجھ کو اپنی قوم اسرائیل کا حاکم بناؤں، اور جہاں کہیں تو گیا میں تیرے ساتھ تھا، اور تیرے سامنے سے تیرے سارے دشمنوں کو کاٹ ڈالا، اور جیسے زمین پر بڑے آدمیوں کا نام ہوتا ہے، تیرا نام بڑا کیا۔ میں نے اپنی قوم اسرائیل کے لیے مقام بنایا اور اس کو لگایا، تو وہ اپنے مقام میں رہے، پس پھر وہ جنبش نہ کھائیں گے، اور نہ شرارت کے فرزند ان کو پھر دکھ دیں گے، جیسا پہلے ہوتا تھا، جیسا اس دن سے ہوتا آیا جب سے میں نے قاضیوں کو اپنی قوم اسرائیل پر مقرر کیا، اور ایسا ہی میں تجھ کو تیرے سارے دشمنوں سے آرام دوں گا۔ اور خداوند تجھے خبر دیتا ہے کہ وہ تیرے لیے گھر قائم کرے گا، اور جب تیرے دن تمام ہو جائیں اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے، اور جب میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیری صلب سے ہوگی برپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو مستقل کروں گا، تو وہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کے تخت کو ابد تک برقرار رکھوں گا۔ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، اور جب وہ بدی کرے تو میں اس کی آدمیوں کی لاٹھی سے اور بنی آدم کے تازیانوں سے تادیب کروں گا، لیکن میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی، جیسے میں نے شاؤل سے جدا کی، جس کو میں نے اپنے چہرے کے سامنے سے دفع کیا، بلکہ تیرا گھر اور تیری سلطنت ہمیشہ تک میرے آگے قائم رہے گی، اور تیرا تخت ابد تک پائیدار ہوگا۔ سو ناتان نے یہ سب باتیں اور یہ تمام رویا داؤد کو بتائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 89۔ میں اس کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت قائم رکھوں گا۔ میں نے اپنے برگزیدے کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندے داؤد سے قسم کھائی ہے کہ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے مستقیم کروں گا اور پشت در پشت تیرا تخت قائم رکھوں گا۔ جماعتی جواب: میں اس کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت قائم رکھوں گا۔ وہ مجھے پکارے گا کہ تو میرا باپ ہے، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے، اور میں اس کو پلوٹا بناؤں گا، زمین کے بادشاہوں میں سب سے اعلیٰ۔ جماعتی جواب: میں اس کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت قائم رکھوں گا۔ میں اس کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت قائم رکھوں گا، اور میرا عہد اس کے لیے استوار رہے گا۔ میں اس کی نسل دائمی بناؤں گا، اور اس کا تخت ایام افلاک کی مانند پائیدار بناؤں گا۔ جماعتی جواب: میں اس کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت قائم رکھوں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چوتھا باب پہلی آیت سے 20ویں آیت تک۔ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ اس وقت یسوع جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا، اور ایسا بڑا ہجوم اس کے پاس جمع ہو گیا کہ وہ جھیل میں ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا
اور سارا ہجوم خشکی پر جھیل کے کنارے رہا، اور وہ انہیں تمثیلوں میں بہت سی باتیں سکھانے لگا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، سنو، دیکھو، بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا، اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا، اور جب سورج نکلا تو وہ جل گیا، اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا۔ اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا، اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا، اور وہ پھل نہ لایا۔ اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل دیا، یعنی وہ اگا اور بڑھا اور 30 گنا پھل لایا، اور کوئی 60 گنا، اور کوئی 100 گنا بھی۔ پھر اس نے کہا، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ اور جب وہ اکیلا رہ گیا تو انہوں نے جو ان 12 سمیت اس کے ساتھ تھے تمثیلوں کی بابت اس سے پوچھا، تو اس نے ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی کا بھید تمہیں دیا گیا ہے، لیکن جو باہر ہیں ان کے لیے سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں، تاکہ دیکھتے ہوئے دیکھیں پر نہ پہچانیں، اور سنتے ہوئے سنیں پر نہ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ رجوع لائیں اور مغفرت حاصل کریں۔ پھر اس نے ان سے کہا، کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھتے؟ تو سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ بونے والا کلام بوتا ہے، جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فوراً آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر جلد خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اپنے میں جڑ نہیں رکھتے، بلکہ چند روزہ ہیں، اور جس وقت کلام کے سبب سے مصیبت یا عذاب برپا ہوتی ہے تو فوراً ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو خاردار جھاڑیوں میں بوئے جاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے تو ہیں، مگر دنیا کی فکریں اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ حائل ہو کر کلام کو دبا دیتا ہے، اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں اور قبول کر کے پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، اور کوئی 100 گنا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔